ناظرین السلام علیکم۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے؟ دجال کے بارے میں محققین کی بہت ساری آراء ہیں، لیکن ہمارا سورس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کیونکہ انسانوں میں سب سے بڑی ہستی اور وہ ہستی جس کو دشمنوں نے بھی الصادق والامین کہا، اس سے اگر ہمیں دجال کے بارے میں معلومات مل جائیں تو اس سے بڑی سچائی والی بات نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹھ جائیے، اور پوچھا صحابہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی ایسی بات ڈرانے کے لیے نہیں جمع کیا کسی بات سے، بلکہ میں تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ وہ باتیں جو دجال کے بارے میں تمہیں بتایا کرتا تھا، آج ایک شخص تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، پھر بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پر اور اسلام لائے، انہوں نے مجھے بتائی ہیں، وہ میں باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ اکرام کو بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ لحم اور جرذام ان کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پر گیا اور بڑے جہاز پر سوار تھے۔ 1 مہینہ تک سمندری لہریں ہمیں ادھر ادھر گھماتی رہیں۔ اس کے بعد ہم ایک جزیرے پر پہنچے اور چھوٹی کشتی کے ذریعے سے ہم جزیرے میں داخل ہو گئے۔ جب وہاں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے ایک عجیب الخلقت جانور دیکھا جس پہ جسم پر بہت سارے بال تھے، اور اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس خیمہ میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے ڈرتے اس خیمہ کی طرف بڑھے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک طاقتور بھاری بھرکم قد کاٹھ والا آدمی جو کہ گھٹنوں سے ٹخنوں تک زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ ان قریب میرا پتہ آپ کو چل جائے گا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ عرب سے آئے ہیں، اور ہم نے اپنی ساری کارگزاری سنائی کہ ہم اس طرح جہاز پر سوار ہوئے، مہینہ ہم بھٹکتے رہے، پھر جزیرے میں آئے اور آگے ہمیں جساسہ ملا، اس نے اس خیمے میں بھیج دیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم عرب سے آئے ہو؟ تو اس نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی حالت کیسی ہے، اس میں اس کے درختوں پر پھل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، یعنی بیسان کا جو باغ ہے وہ لوگوں کو پھل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ تو ہم نے کہا کہ پھل دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، دوسرا سوال یہ پوچھا کہ تبریہ یعنی بحیرہ تبریہ کی جو جھیل ہے اس کے اندر پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب وہ خشک ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا زغر چشمہ جو ہے، زغر نامی چشمہ، وہ خشک ہو چکا ہے یا نہیں، پانی دے رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہ پانی دیتا ہے اور لوگ اس سے اپنی کھیتیاں سیراب کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے یثرب ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ عرب والوں سے انہوں نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ کی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ غالب کون رہا؟ ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہے ہیں۔
اور وہ اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا بہتری ان کی اسی میں ہے کہ اس کی اطاعت قبول کر لیں، اور اس نے آخر میں کہا کہ ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں صحابہ کرام کو جو بتایا کرتے تھے، آپ کی زندگی میں ہی اس کی تھوڑی بہت جو تصدیق ہے، یعنی مکمل تو نہیں، یہ نہیں پتہ وہ کس علاقے میں ہے، وہ کس جگہ میں قید ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا معلوم ہو گیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ موجود ہے اور وہ قید کیا ہوا ہے، اور اس کا خروج ہوگا، وہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس کا خروج ہوگا۔ تو یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا قصہ صحابہ کرام کے سامنے آ گیا۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ بیسان کا باغ۔ یہ باغ ناظرین فلسطین کے اندر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، آپ خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تو یہ علاقہ بھی فتح ہوا، اور بیت المقدس کی فتح کے ساتھ یہ علاقہ بھی فتح ہوا، اور پھر یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ 1924 میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس وقت یہ اردن کا حصہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا اور اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ باقی اس کا جو نخلستان ہے وہ 5ویں 6 ہجری تک اس کے اندر باغات، کھجور کے باغات تھے اور پھل آتا تھا۔ یاقوت حموی ایک سیاح اور ادیب گزرا ہے عرب کا بہت بڑا، تو اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں معجم البلدان میں کہ اس کے اندر 600 سے کچھ اوپر ہجری میں اس نے وہاں کا سفر کیا تھا۔ تو اس نے کہا تھا وہاں دو چار درخت ہیں، پرانے درخت ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر باغات تھے لیکن اب ختم ہو گئے۔ تو ایک نشانی اس کی پوری ہو گئی۔ دوسری نشانی اس نے بتائی کہ بحیرہ تبریہ جب خشک ہوگا تو اس وقت اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ 3 نشانیاں پوری ہوں گی، دوسری یہ تھی۔ تو بحیرہ تبریہ بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ یہ بحیرہ تبریہ جو ہے یہ بھی اردن کی سرحد کے پاس ہے اور اسرائیل کے قریب ہے۔ اسرائیل اور اردن کی دونوں کی سرحد ایک ہے، جیسا کہ پاکستان انڈیا کی سرحد ملتی ہے۔ تو یہ بحیرہ بھی یعنی جھیل جو ہے خشک ہو چکی ہے، اس کا اپنا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن چونکہ یہ بحیرہ مردار کے قریب ہے، ڈیڈ سی کے، اس لیے اس کا پانی بہت کڑوا ہے، تو یہ خشک ہو چکی ہے۔ البتہ پائپ لائن کے ذریعے سے اس کو دوبارہ جاری کیا گیا اور اس میں اس کا جو ڈیڈ سی کا پانی میٹھا کر کے ڈالا گیا پلانٹس کے ذریعے سے، لیکن وہ بہت ہی اس پر خرچہ آتا تھا، اب اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال تھا زغر نامی چشمہ۔ ناظرین زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا، اور جب وہ فوت ہوئی تو ان کو ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا۔ اور یہ ڈیڈ سی جو ہے میں نے بتایا کہ جو بحیرہ مردار ہے یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی یہاں قوم آباد تھی، امورا جو بستی تھی وہ اسی علاقے میں تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے یہ اس علاقے میں آئے تھے، تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں زغر، وہ جب فوت ہوئی تو ان کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ تو اس چشمے کا نام ہے زغر، چونکہ ان کی بیٹی کا نام زغر تھا تو چشمے کا نام بھی زغر پڑ گیا۔ تو اب اس کا پانی بھی خشک ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ تیسری نشانی تھی، یہ تیسرا سوال تھا جو کہ پورا ہونے کے قریب ہے۔ جب یہ تینوں سوال ہو جائیں گے پورے، یعنی بیسان کا باغ تو خشک ہو گیا، بحیرہ تبریہ وہ بھی خشک ہو گیا، اور زغر کا چشمہ بھی جب خشک ہو جائے گا، جھیل وہ چشمہ خشک ہو جائے گا، تو یہ جو دجال ہے اس کے خروج کا زمانہ بالکل قریب آ جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سارا واقعہ سنایا، اور اس سے پہلے ہم دجال کے بارے میں آپ کو معلومات دے چکے ہیں، اس کی نشانیاں بتا چکے ہیں، لہٰذا اس کا سب سے زیادہ جو ڈیٹا پایا جا رہا ہے، یعنی قریبی تعلق ہمیں اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے دجال کا، کیونکہ یہ تینوں نشانیاں اسرائیل کے قریب ہیں،
اور اسرائیل کے یہودی بڑی شدت سے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس کے آنے سے پہلے ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرز پر جو بیت المقدس ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور دوبارہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب دجال آئے گا اور پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور باقی رہی جساسہ کی بات، تو یہ جو یہودی کمپنیاں ہیں یہ بھی بڑی جاسوسی کر رہی ہیں۔